علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان تیزی کے ساتھ انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سب سے بڑے ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 90 دن کے اندر اندر ضمنی انتخابات ہونے ہیں، اور وہ ہونے ہیں ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے، اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر بڑے صوبے خیبر پختونخوا کے انتخابات بھی ہوں گے اگر اسمبلی توڑ دی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کے اندر۔ مسلم لیگ نون کا بحران پاکستان کے معاشی اور سیاسی بحران کی طرح دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح پاکستان کا سیاسی بحران سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا، جس طرح پاکستان میں عدم استحکام دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون کے اندر جو عدم استحکام ہے جماعت کا، وہ بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی جو مسلم لیگ نون کا جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر جماعت کو سنبھالنے والا نہیں ہے۔ لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے، جو پاکستان میں موجود ہے، وہ حکومت چلا رہی ہے اور پھر ڈر بھی رہی ہے حالات سے۔ صورتحال جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ نواز شریف صاحب، ان کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں گے یہ حکومت قائم ہوتے ہی، لیکن میں نے گزارش کی تھی کہ نواز شریف صاحب کم از کم فروری تک یا جنوری کے آخر تک، آخری ہفتے تک نہیں آئیں گے، اس کے بعد آئے، اگر آئے بھی تو جنوری کے آخری ہفتے یا فروری میں۔ تو ابھی تو جنوری جو ہے وہ آج ہم بات کر رہے ہیں 14 جنوری ہے، تو جنوری کا آدھا مہینہ تو گزر گیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو ایک اپیل کی تھی، اور اپیل یہ کی تھی کہ جی میاں صاحب واپس آ جائیں، پچھا مڑوے مائیا تیری لوڑ پئی ہے۔ لیکن مائیا کہتا کہ جی میں نہیں آنا۔ میاں صاحب نے جواب دے دیا کہ جی میں نے پاکستان نہیں آنا، ہاں البتہ مریم نواز صاحبہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گی۔ ایک تو معاملہ یہ ہے، اور دوسرا ہے صحافی ایک اٹھائے گئے ہیں، شاہد اسلم صاحب گرفتار کر لیے گئے FIA کی طرف سے۔ ابھی جب میں بات کر رہا تھا تو اسلام آباد میں ایک عدالت میں FIA کی اسپیشل کورٹ میں ان کو پیش کیا جانا تھا۔ اور تیسرا معاملہ وہ بھی پاکستان کے سیاسی بحران کے ساتھ ہی ہے، وہ ہے سندھ کے بلدیاتی انتخابات دوسرے مرحلے کے، کراچی اور حیدرآباد کے۔ وہاں پر بھی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے، کیونکہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات آئندہ عام انتخابات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی واپسی بھی آئندہ انتخابات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور شاہد اسلم کی گرفتاری ہماری حکمران اتحاد جو ہے ہمارا، اس کی سیاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ شاہد اسلم کے اوپر الزام یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اینڈ اہل خانہ، ان کے جو گھر والوں کے جو مبینہ طور پر اثاثے سامنے لے کر لائے گئے تھے، FBR کے اعداد و شمار کی نظر میں جو بتائے گئے تھے کہ کتنے اثاثے ہیں ان کے بچوں کے، ان کی اہلیہ کے، ان کے سمدھیوں کے۔ باجوہ صاحب نے تو خیر جو صحافیوں کے ساتھ آف دی ریکارڈ گپ شپ کر کے یا سورسز کے ذریعے صحافیوں کو جو انٹرویوز دے کر اس مدعے پر بات کی تھی، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی میرے تو کوئی اثاثے نہیں ہیں، یہ میرے سمدھی جو صابر مٹھو صاحب ہیں ان کے اثاثوں کو میرے اہل خانہ کے اثاثے ظاہر کر کے ایک دھوکہ دہی کی جا رہی ہے، یعنی گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ یہ باجوہ صاحب کا خیال تھا، لیکن جیسے ہی وہ احمد نورانی نے وہ اسٹوری دی تھی تو اس کے بعد پھر تھرتھری سی مچ گئی تھی۔ یہ بھی ہو گیا تھا کہ جی FBR، اسحاق ڈار صاحب نے نوٹس لے لیا تھا، پھر FBR میں پراپر تحقیقات ہوئی تھیں، پھر کچھ لوگ FBR کے اندر سے وہ گرفتار کیے گئے تھے، ان کو فکس کیا گیا تھا کہ جی انہوں نے چگلی کھائی ہے، انہوں نے ڈاکومنٹس نکالے ہیں، اور اب صحافی شاہد اسلم کو اس الزام پر گرفتار کر لیا گیا ہے کہ جی انہوں نے احمد نورانی کی یہ ڈاکومنٹس حاصل کرنے میں معاونت کی ہے۔ اب اچھی چیز یہ ہے، کم از کم اتنا تو ہے کہ وہ اٹھا کر عدالت میں پیش کیے گئے ہیں، ورنہ پھر اٹھا لیتے ہوتے ہیں تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا نا، کافی دنوں تک تو بندہ پریشان پھر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے کہ ایک صحافی کو اس الزام کے تحت گرفتار کر لیا جائے کہ انہوں نے ڈاکومنٹس کیوں حاصل کیے تھے۔ اب انہوں نے کیے ہیں یا نہیں کیے الگ بات ہے، ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ معاونت کر رہے تھے احمد نورانی کی۔ تو بھئی صحافی کا تو کام ہی یہی ہے کھوج لگانا، تو صحافی کھوج نہیں لگائے گا تو خبر کہاں سے لائے گا؟ لیکن جرم یہ ہوا کہ طاقتور کی خبر تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اثاثوں کے اوپر بات تھی کہ جو انہوں نے اثاثے کیسے بنا لیے۔ یہاں پر نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی، شہباز شریف صاحب کی، رانا ثناء اللہ صاحب وزیر ہے FIA کے، اب ظاہر ذمہ دار رانا ثناء اللہ صاحب ہے براہ راست۔ یہاں پر یہ تک صحافی جھوٹی خبریں چلاتے رہے، جھوٹی، کہ نواز شریف کی شوگر ملوں سے راک ایجنٹ پکڑے گئے ہیں، نکلے ہیں، راک ایجنٹ آتے تھے، عجیب و غریب قسم کے اعداد و شمار سامنے لائے جاتے تھے، ان کے خلاف تو کبھی کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہی کی اپنی حکومت میں
جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اثاثے ظاہر کرنے میں معاونت کرنے پر صحافی اٹھائے گئے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں جی، یہ جرم ٹھہرا۔ تو پاکستان میں سیاستدان یعنی جن کی اپنی حکومت ہے ان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی صحافی اور کیا کریں گے، صحافی ظاہر یہی کھوج لگائیں گے، حساب کتاب لگائیں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اثاثے، کسی جج کے اثاثے کی بات کرو تو جرم، کسی جرنیل کے اثاثے کی بات کرو تو جرم، باقی سیاستدان ہیں ان کی پگڑیاں اچھالتے رہو۔ ابھی عمران خان کے اوپر کتنی سٹوریز دی ہیں صحافیوں نے، توشہ خانہ، پتہ نہیں کیا کیا سامنے آیا، کسی صحافی پر مقدمہ کر لیں پھر اس معاملے پر بھی۔ تو یہ انتہائی جو ہے وہ ناپسندیدہ، قابل مذمت اور ایک آمرانہ طرز عمل ہے کہ بھائی ایک ریٹائرڈ جرنیل ہیں، انہوں نے جو اثاثے بنائے ہیں، کمائے ہیں، نہیں بنائے، جو بھی ہے وہ جا کر کانٹیسٹ کریں اس معاملے کو۔ مطلب اگر کوئی صحافی کسی کے خلاف کوئی ایسی چیز دیتا ہے کہ جس ان کے اتنی پراپرٹیز ہیں، ان کو چاہیے کہ جا کر عدالت میں حتی کہ عزت کا دعویٰ کر دیں، کوئی سیدھا معاملہ ہے اس صحافی کے اوپر۔ ہاں یہ کہ جی وہ ڈاکومنٹس کیوں نکالے، اب اسحاق ڈار صاحب نے جب ایف بی آر میں نوٹس لیا تھا کہ جی یہ ڈاکومنٹس کس نے باہر نکالے، تو بنیادی طور پر تصدیق کر لی گئی تھی کہ ڈاکومنٹ اصل ہیں، یا یہ کہا جاتا نا کہ ڈاکومنٹ ایف بی آر کے نہیں ہیں، جعلی ہیں، بنائے گئے ہیں، من گھڑت ہیں۔ جب نوٹس لے کر اور ایف بی آر کے اندر انکوائریاں کرنا اور وہ جو متعلقہ لوگ تھے جن کے پورٹل سے یا لاگ ان سے وہ ڈاکومنٹس نکلے تھے ان کو گرفتار کرنا، یہ تصدیق کرتا تھا کہ ڈاکومنٹس اوریجنل ہیں، پراپرٹیز ہیں۔ لیکن کیوں بتایا جا رہا ہے قوم کو کہ جی بادشاہ سلامت نے اتنا پیسہ بنایا ہے؟ کیونکہ وہ جرنیل ہیں۔ تو بہرحال صحافت ہر دور میں مشکل وقت سے گزری ہے، اور یہ جو آج کی حکومت ہے انہوں نے تو مطلب عمران خان صاحب کے زمانے میں جو صحافیوں کے اوپر اپنا جبر، ظلم اور تشدد ہوتا تھا، کبھی کوئی اٹھا لیا جاتا تھا، کبھی کس کو کٹ پڑ جاتی تھی، کبھی کسی کو گولی لگ جاتی تھی، تو روزانہ کی بنیاد پر جا کر صحافیوں سے اظہار ہمدردی کرتے تھے۔ تو اب میں دیکھتا ہوں کہ جی کون شاہد اسلم کے اہل خانہ کے پاس جاتا ہے ان حکمرانوں میں سے، جا کر ان سے بھی اظہار ہمدردی کرے، شاید کوئی جائے، نہیں جائیں گے، کیونکہ حکومت میں آنے کے بعد تقریباً تھوڑے بہت فرق سے سارے آزادی صحافت اور جمہوریت کے معاملے میں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، پھر سب اسی طرح کے نکلتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا معاملہ کیس ذرا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو کچھ اور ہی چاہتے تھے، وہ کچھ اور ہی کر رہے تھے۔ خان صاحب تو یہاں پر جو طرز حکمرانی لانا چاہ رہے تھے وہ تو اللہ معاف کرے، اگر اس کا کوئی 10% بھی وہ عمل کر جاتے تو پھر ہمارا حشر برا ہوتا۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ۔ اب نواز شریف صاحب کی واپسی کا جو معاملہ ہے، آج کل رات سے ایک ویڈیو اپنا سوشل میڈیا پر مسلم لیگ نون کے جو لندن کے دوست ہیں، ایک میرا خیال ہے راشد نصراللہ صاحب ہیں، کچھ اور ہیں، اور ایک کچھ صحافی اظہر جاوید اور دوسرے، انہوں نے شیئر کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جی نواز شریف جو ہے نا پاکستان میں انتخابات، پاکستان میں سیاست اور یہ وہ اس میں بہت مصروف ہیں، اور وہ اپنا تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ تو ایک صحافی جو میرا خیال ہے جو وہاں کے ادب آداب سے واقف نہیں ہے کہ وہاں نواز شریف صاحب سے کیا سوال پوچھنا ہے کیا نہیں پوچھنا، تو انہوں نے نواز شریف صاحب اپنے دفتر کے سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں اور لوگوں سے ہاتھ ملاتے آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے آس پاس وہی لوگ ہیں جن کے متعلق جاوید چودھری کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ ہر ٹائم نواز شریف صاحب کی مزریز ان کو یاد کرایا کرتے ہیں۔ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری، کلثوم نواز صاحبہ کا انتقال، نواز شریف صاحب کی قید، مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری، مریم نواز صاحبہ کی قید، جتنی دیر وہ نواز شریف صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کو یہی یاد کراتے رہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ پہ کیا مصیبتیں ٹوٹیں۔ وہ میاں صاحب کو ادھر سے نکلنے نہیں دیتے۔ جاوید چودھری کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، جاوید چودھری وہاں سے ہو کر آئے، اس کے بعد انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا، تو وہ نکلنے نہیں دے رہے نواز شریف صاحب کو اس سے۔ تو وہی لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں، اور ایک صحافی میرا خیال ہے یہ اپنا وہ جو سٹی 42 والوں کا، جو 24 والوں کا ہے اپنا نیٹ ورک، ان کا ہی صحافی ہے وہ، تو وہ سوال پوچھتا ہے کہ جی میاں صاحب کل پاکستان میں، پنجاب میں اعتماد کے ووٹ پر آپ کو شکست ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو آپ کو اعتماد کے ووٹ کی شکست نہ ہوتی اور آپ کامیاب ہو جاتے۔ تو نواز شریف صاحب جواب نہیں دیتے۔ نواز شریف صاحب کے سیکورٹی والے کہتے ہیں کہ جی آگے بڑھیں آگے بڑھیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ میاں صاحب آپ پاکستان کب واپس جا رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کو پھر کہتے ہیں، وہ ترلا کرتا ہے صحافی کہ میاں صاحب تھوڑی سی بات تو کر لیں، کچھ تو بولیں۔ پھر کہتے ہیں آپ وطن واپس کب جائیں گے؟ نواز شریف صاحب کے سیکورٹی والے پھر ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے کہ جی ہٹے ہٹے، نواز شریف صاحب گاڑی پہ چلے جاتے ہیں، اور صحافی یہ کہتا رہ جاتا ہے کہ میاں صاحب کچھ تو بولیں۔
اب آپ سوچیں کہ پاکستان میں بحران سنگین ہے. عمران خان صاحب نے ایک اور حملہ کیا ہے پاکستان کے سیاسی استحکام کے اوپر، پنجاب اسمبلی توڑ کر. آج ٹوٹ جائے گی شام تک. عمران خان صاحب کے اوپر میں اگلی ویڈیو کروں گا، وہ کہ جس طرح آپ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا راضی کرنے کے لیے ترلے کر رہے ہیں، اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں. وفاقی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے. آج خبر تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ایک اجلاس کیا، اور اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ جو الیکشن جو ہے نا وہ ہوں گے پنجاب اسمبلی کے 14 اپریل کو یا 12 اپریل کو کروا لیے جائیں گے. یعنی بڑے ضمنی انتخابات ہوں گے، قومی انتخابات نہیں ہوں گے، پنجاب کے انتخابات ہوں گے. اچھا، اسی طرح خیبر پختونخوا کے بھی کر لیے جائیں گے. کل میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ جی اب میں نے جو وفاقی کابینہ میں بمبو مارا، 3-4 منسٹر سے میری بات ہوئی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے انتخابات، قومی انتخابات تو ہم نے عمران خان صاحب کو نہیں دینے. اب اس قومی انتخابات کا عمران خان صاحب کے پاس ایک ہی آس ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کسی طرح حکومت سے الگ ہو جائے. تو اس کے لیے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا ایک نیا تماشا دوسرے مرحلے کا بنا ہوا ہے. تو بہرحال وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ جی پنجاب کے انتخابات کے لیے ہم جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کوئی اور کوئی چارہ نہیں ہے، روکا نہیں جا سکتا انتخابات کو. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنا مردم شماری اگر کروا لی جائے گی تو پھر، لیکن مردم شماری جس دن نوٹیفائی ہوگی اس کے بعد الیکشن کمیشن اس کے اوپر، یعنی جب مردم شماری ہو جائے، نہیں مردم شماری، وہ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے، سی سی آئی سے منظور ہو جائے، اس کے بعد وہ جا کر الیکشن کمیشن باؤنڈ ہوتا ہے اس کے مطابق حلقہ بندیاں کرنے اور سیٹوں کی تقسیم کرنے پر. ابھی تو آپ بے شک مردم شماری کر لیں، پنجاب 3 مہینے تو آپ کو مردم شماری میں لگ جائیں گے، لہٰذا پنجاب کے انتخابات رکے نہیں جا سکتے. تو وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا جی پنجاب کے انتخابات میں ہم جا رہے ہیں. پنجاب کے انتخابات میں جائیں گے تو پھر پنجاب کے انتخابات میں اس طرح کی ڈاواں ڈول مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو پرفارم نہیں کر پائے گی. 2 ضمنی انتخابات ہاتھ سے ہارے مسلم لیگ نون نے، شکست خود، مطلب یوں. اور جو یہ تھا اپنا کیا کہتے ہیں اعتماد کا ووٹ، وہ بھی اپنے اندر کے اختلافات یا اپنے جو ال پلاننگ جس کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہی. مسلم لیگ نون کے اب اس وقت سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے تھے وہ سارے کے سارے سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی اچھا جی ووٹ بھی پھر لندن میں ہی ڈال، آپ الیکشن بھی لندن میں ہی لڑ لیں. میاں نواز شریف صاحب کے ایشوز ہیں، مریم نواز صاحبہ کے ایشوز بھی ہیں، مگر سیاست بے رحم ہوتی ہے. سیاست آپ سے وقت مانگتی ہے. پارٹ ٹائم سیاست آپ 1 بار کر کے کامیاب ہو جاؤ گے، 2 بار کر کے کامیاب ہو جاؤ گے، 3 بار کر کے ہمیشہ کے لیے نہیں کامیاب ہو سکتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے آصف زرداری پچھلے دنوں جب بیمار تھے، آئی سی یو میں تھے، تو بلاول بھٹو ایک دن کے لیے باپ کی عیادت کرنے کے بعد دوبارہ اپنے محاذ پر تھے. وہ بہت بڑا انہوں نے تیر نہیں مارا، لیکن گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری، یہ جو ہر چیز زندگی، خوشی غمی زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہے، لیکن سیاست دانوں کا اوڑھنا بچھونا ہوتی ہے. ان کے مرگ پر بھی سیاست بیٹھ کر سیاسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، سیاسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. ان کی شادیوں میں بھی جو سیاست کو سیاست سمجھ کر کرتے ہیں. تو یہاں ذرا ڈیفرنٹ ہے. تو اب یہ جو مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں وہ باغی ہوتے جا رہے ہیں. 2-4 دنوں سے میں مسلم لیگ نون کے انتہائی معتبر اور الیکٹڈ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان سے گپ شپ ہو رہی اس معاملے پر. وہ مایوس ہیں اپنی قیادت کی اب تک کی. پہلے تو یہ تھا نا کہ جی دیکھیں ہماری حکومت اور حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ہم غیر مقبول ہو گئے. تو میں نے پہلے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ یار غیر مقبول جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی تو حکومت کا حصہ تھی. تو ملتان میں وہ غیر مقبولیت کیوں نہیں آڑے آئی تھی علی حیدر گیلانی کی جیت کے سامنے، اس کے علی موسیٰ گیلانی کی جیت کے سامنے؟ وہ کیسے جیت گیا یوسف رضا گیلانی کا صاحبزادہ؟ کراچی میں وہاں پر عمران خان کے سامنے حکیم بلوچ کیسے جیت گیا؟ ایک دن یہ جو جس دن تھا یہ اپنا اعتماد کا ووٹ، اس دن میری مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما سے بات ہوئی. وہ بعد میں وہ اس بات پر آ گیا کہ نہیں ہمیں وہاں یہ انہوں نے کہا کہ جی ساڑھے سر تے سائیں ہوتا تو پھر انج نہ ہوتا. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے. میں نے کہا جی آپ نے کتنا ایک زور لگایا تھا؟ آپ جب میدان میں ہو، مقابلہ کریں تو پھر پتہ چلے گا نا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. آپ تو گراؤنڈ پہ ہیں ہی نہیں. تو اب خبر یہ آ رہی ہے کل رانا ثناء اللہ صاحب نے اپیل کی نواز شریف صاحب کو آن ریکارڈ
کہ آپ واپس آئیں پاکستان، آ کر الیکشن کی کیمپین کریں۔ آج ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے آنے کے بجائے رانا ثناءاللہ صاحب کو بلا لیا ہے، طلب کر لیا کہ جی آپ آ جاؤ، انہوں نے انکار کر دیا ہے پاکستان آنے سے۔ تو اس سے مسلم لیگ نون کا ووٹر سپورٹر جو کہ موجود ہے وہ مایوس ہو رہا ہے، وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر الیکشن جو جب بھی ہوں گے، یہ ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، اس کے بعد قومی انتخابات کی طرف معاملہ جائے گا، اگر لیڈرشپ پنجاب میں نہیں ہوگی تو پھر مسلم لیگ نون کے اندر ہر چھوٹا بڑا بندہ اپنی منمانی خود کر رہا ہے، تو مسلم لیگ نون میں کسی کے کوئی فیصلہ ایک کر ہی نہیں رہا کوئی بندہ۔ تو بحران مسلم لیگ نون کا بھی اس طرح ہی سنگین ہو چکا ہوا ہے، سیاسی بحران جس طرح پاکستان کا۔ نواز شریف صاحب کو خود میں نے گزارش کی تھی کہ نواز شریف صاحب پہلے بتایا نا کہ فروری کے بعد ہی کہیں آئیں گے، لیکن اب تو یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب فروری کے بعد بھی نہیں آ رہے۔ اگر نواز شریف صاحب کی آنے کی جو ہوتا ہے نا کہ سنجیدگی اس دن محسوس ہوگی، سمجھی جائے گی جس دن میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی اپیل عدالت میں دائر کریں گے، حفاظتی ضمانت کے لیے جائیں گے عدالت میں، اور اس کے بعد پھر سمجھا جائے گا کہ ہاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، کیونکہ ایک بار آ کر ان کو جیل جانا پڑنا ہے، کیونکہ مفرور ڈکلیئر ہے، اور مفرور کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر سرنڈر کرے عدالت میں، تو تب تک کے لیے ان کو کوئی ضمانت شاید کوئی عدالت دے دے، لیکن اس کے لیے بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا میاں نواز شریف صاحب ابھی واپس نہیں آ رہے۔ ہاں مریم نواز صاحبہ آئیں گی تو وہ نواز شریف صاحب کی کمی جو ہے وہ 75% پورا کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر پوری جماعت ان کے پیچھے کھڑی ہو، پھر انکلز جو ہیں وہ ایشو نہ کریٹ کریں، کیونکہ کچھ انکلز ایشو کریٹ کر رہے ہیں، کچھ کو تکلیف ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو کیوں جماعت کا وائس چیئرمین بنایا گیا، سینئر نائب صدر بنایا گیا، اور کیوں چیف آرگنائزر بنایا گیا۔ کچھ انکلز کو تکلیف ہے اس چیز کی، لیکن مریم نواز جماعت کو آگے لے کر چل سکتی ہے، لیکن ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے وہ کب آ رہی ہیں۔ بس اتنا ہے کہ جی وہ نواز شریف صاحب جب دفتر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ویڈیو بنا کر دکھایا جاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب بہت بڑا انقلاب لا رہے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اچھا، اب سندھ کا جو بلدیاتی انتخابات ہیں، مختصراً ابھی تک جب میں بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا اجلاس چل رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کے اجلاس میں دوبارہ سندھ کی جو درخواست تھی کہ جی ہم انتخابات نہیں کروا سکتے، پھر کچھ خفیہ ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے کہ جی حالات اچھے نہیں ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ جی حالات خراب ہو سکتے ہیں، بگڑ سکتے ہیں، تو لہٰذا ان رپورٹس کی روشنی میں دوبارہ غور و فکر کیا جا رہا ہے کہ انتخابات ہوں یا نہ ہوں۔ اگر انتخابات ملتوی ہوتے تو پھر ظاہر ہے یہ سمجھا جائے گا کہ وفاقی حکومت بچ گئی، اور اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر متحدہ قومی موومنٹ اگر اپنے اعلان اور اپنے وعدے کے اوپر قائم رہے گی تو پھر حکومت سے الگ ہونے کا اعلان کر لے گی، تو اس صورت میں پھر ملک عام انتخابات کی طرف جا سکتا ہے، جس کا امکان بہت کم ہے لیکن جا سکتا ہے۔ تو سندھ کے بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ پاکستان کے وفاقی یا قومی انتخابات، یعنی جس کو جنرل انتخابات کہتے ہیں، جس میں قومی اسمبلی چاروں صوبے شامل ہوتے ہیں اور ایک دن میں ہوتے ہیں، اس کا تعین کریں گے۔ اس کا امکان کم ہے لیکن حالات اس طرف جا سکتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے جو گورنر ہیں ٹیسوری صاحب، انہوں نے تو اپنی جماعت کو سمجھا لیا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کوئی پتہ نہیں حالات کا۔ اگر پرویز الہی صاحب اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں تو پھر متحدہ قومی موومنٹ بھی وفاقی حکومت سے باہر جا سکتی ہے۔ اگر متحدہ وفاقی حکومت سے باہر جاتی ہے تو پھر عمران خان کی کامیابی ہوگی، ورنہ پھر عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، عمران خان صاحب ایک صورت میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں پنجاب کے انتخابات میں، اگر مسلم لیگ نون اسی طرح بحران کا شکار رہی تو، اگر سنبھل گئی تو پھر عمران خان صاحب کو یہاں سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔